بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو ذہن تھا وہ تو کل کے حوالے سے تھوڑا میں نے بنایا تھا، تو اس میں سے ہی چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. اگر کل آپ تشریف لائیں گے تو وہاں بھی اس سے تفصیل سے تھوڑی سی بات ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. Allah Almighty addresses to those who are believers. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اور خوف اور خشیت اختیار کرو. Have fear of Allah Almighty حق تقاتی، جیسا کہ اس کا حق ہے. ایسا خوف اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو. اب یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے قرآن کا. Allah Almighty says, O believers, have fear of Allah as it should be in your heart, and don't depart from this world if you are not Muslim, which means you need to depart from this world in the state of Iman, in the state of Islam. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ بات تو کر رہا ہے ایمان والوں سے. ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، آج مسلمان ہیں الحمدللہ. اب اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، دنیا سے ایمان کی حالت سے جانا. اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ظاہری بات ہے جائیں گے بھی ایمان کی حالت سے، تو پھر اس میں ایمان والوں سے ایڈریس کا کیا مقصد ہوا؟ تو یا ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے اس کے اندر موضوع یہ ہے کہ ایمان آج ہمارے دلوں میں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کوئی گارنٹی ہے کہ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں گے؟ Do you have any confirmation, any assurity? کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی ایسی گارنٹی ہے؟ You have any guarantee? No. کوئی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کی حالت سے جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ایڈریس کر رہا ہے، جو میسج دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان اب رکھتے ہو، یہ اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن مرتے ہوئے بھی ایمان کے ساتھ جانا، اس کا مطلب ہے آج سے لے کر مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. You need to protect your ایمان، کیونکہ یہ ایمان آج this is the treasure of Allah Almighty. You have today but you do not have guarantee it will remain tomorrow. شیطان کا حملہ ایمان پر ہی ہے نا. اب دنیا میں کوئی شخص 80 سال جیتا ہے، 70 سال جیتا ہے، ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے، مرنے سے قبل مسلمان ہو گیا تو سارے کی ساری گھی میں ہی ہے، کیونکہ ایمان کی حالت سے گیا ہے، تو سارا جو پیچھے تھا وہ معاف ہو گیا. لیکن 80 سال 70 سال مسلمان رہا اور مرتے ہوئے خدا نخواستہ ایمان اس کے اندر سے نکل گیا، تو ساری جتنی بھی محنت تھی وہ زیرو ہو جائے گی. تو کامیابی یہ ہے کہ آج اور میں آپ مسلمان ہیں، لیکن this is not the complete success. It will be complete success when we are going to depart from this world in the state of Iman. اپنے ایمان سے جائیں گے. اس لیے علماء نے کہا دنیا کی کوئی ایک دعا ہو جو آپ کہیں کہ بھئی قبول ہو جائے گی. کوئی شخص آ کے کہے جی تمہیں آج ایک خوشخبری دیں، جو مانگو گے قبول ہوگا، کیا مانگتے ہو؟ تو کہا اگر اس موقع پہ مانگنا پڑے تو ایک ہی بات مانگنا کہ مولا خاتمہ بالایمان فرما دے. ایسا ہی ہے نا. اور شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے مرتے ہوئے. جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے نا ڈیتھ کا، شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے ہماری ذات کے اوپر، اور بڑا ورغلاتا ہے شیطان کہ کسی طریقے سے اس کے اندر سے اس وقت ایمان نکال دوں. ساری زندگی تو یہ عبادت کرتا رہا نا، آج اس کا ایمان خراب کر دوں تو میں تو کامیاب ہو گیا. تو اس لیے کنکلوژن یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو آج مل گیا اس کو بچانا ہے، کیونکہ چور چوری کے لیے بیٹھا ہے، خزانہ اس نے آپ کے دل سے نکالنا ہے. یہ دنیا کی لذت بھی نکالے گی، یہ دنیا کی چاہت بھی نکالے گی، یہ دنیا کا اسٹیٹس بھی نکالے گا، اور شیطان کا وسوسہ بھی نکالے گا. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس سے لڑتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے لے کر جانا ہے. اب سوال یہ ہوا، کنکلوژن یہ ہے کہ دس از دا ورڈس ان وچ اللہ Almighty gives the message of، ایک لائن میں میسج کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ایمان. ایمان کی حفاظت کریں، ایمان ضائع ہو جایا کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا ایمان کی حفاظت ہوتی کیسے ہے؟ How can I protect my ایمان؟ بھائی ایمان کی حفاظت کا کوئی ٹینجیبل وے بھی ہوگا نا، کوئی طریقہ بھی ہوگا.
تو یہ جو اسلامک سینٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت، یہ نماز ایمان کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں، دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کا کام کرتی ہیں. They all are the sources which protect our ایمان. اور یہ جو محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں یہ بھی ایمان کے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. These types of the gatherings they become the source of the protection of ایمان. بھائی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں محفل سجاتے ہو بھائی، کیا وجہ ہے سجانے کی، کیوں سجا رہے ہو؟ تو جواب سادہ سے یہی ہے نا کہ ہم اس لیے سجاتے ہیں. دیکھیں ایک چیز حل نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کے آپ نہیں بچا رہے نا، آپ کو ایک کمپریہنسو پیکیج لینا ہے. تو اس محافل میں آپ آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حضور کی نعت سنتے ہیں، کوئی قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. تو جس کیفیت سے آ رہے ہیں کیا اسی کیفیت سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایک خاص کیفیت سے آتے ہیں، جانتے ہوئے بھی وہی کیفیت تو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتا ہے نا انسان. وہ جو کچھ نہ کچھ ہے نا وہی آپ کے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، جو آپ کے ایمان کو ریوائیو کرتی ہے، تازہ کرتی ہے. تو یہ سینٹرز کے ساتھ جڑنا، یہ محافل کے ساتھ جڑنا، اور آج کے دور میں ایک واقعہ 1350 سال پہلے ہوا کربلا کے میدان میں، آج یاد کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، the youngsters آج کل کے سوال کویشچنز کرتے ہیں. اب اس کے بہت سارے آنسر ہیں، میں ایک لاجیکل آنسر ہی دیا کرتا ہوں. یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم جو ہے نا وہ اپنے تاریخ کے ہیروز کو نہیں بھولتی. یہ بات میں نے کل کرنی ہے لیکن تھوڑی سی ٹچ کر دیتا ہوں. اب آپ کا بچہ پوچھتا ہے کہ why should I commemorate the gatherings in the remembrance of امام حسین؟ بھائی انہوں نے قربانی دی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوئے، مجھے آج کیوں یاد کرنا ہے؟ ایک سوال آتا ہے. اب اس کے قرآن و حدیث سے جواب بعد میں ہے، میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم کبھی اپنے تاریخ کے ہیروز کو نہیں بھولتی، ایسا ہے نا. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ اور میں برطانیہ میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. آپ کا بچہ، میرا بچہ اس ملک کے اندر اسکول جاتا ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے بچے کو برٹش ہسٹری پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی؟ پڑھتے ہیں نا برٹش ہسٹری. اب وہ برٹش ہسٹری کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اسٹون ایج سے، 1500 سال پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ آج برطانیہ یہاں کھڑا ہے، گریٹ برٹن بن چکا ہے. 1500 سال پہلے سے اسٹون ایج، پتھر کے دور سے شروع کرتے ہیں. وہاں سے آپ کے اور میرے بچے کو ہسٹری پڑھانا شروع کرتے ہیں. آج کا انٹلیکچوئل، آج کا انٹیلیجنٹ بات کرے گا بھائی کیوں بات کرتے ہو امام حسین کی، کیا وجہ ہے اس کی؟ پوچھتے ہو بھائی آج تو ترقی یافتہ دور ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آپ 1300 سال پہلے واقعے کو لے کے بیٹھ گئے ہو. تو بھائی ترقی یافتہ قوم کو بھی سکھاؤ نا. وہ آپ کے بچے کو ہسٹری کیوں پڑھاتا ہے؟ وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے بچے کو، میرے بچے کو، اس ملک میں پیدا ہونے والے کو کہ بھائی تم آج برطانیہ کے اندر یہ جو دنیا کی آسائشات حاصل کرتے ہو نا 1500 سال میں، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں پہنچا ہے. They want to teach and educate every child in this country and they want them to be connected with the past. تاکہ پاسٹ سے جڑنے کے ساتھ انسان سیکھتا ہے کہ یار یہ قربانیاں دے کر برطانیہ تک پہنچے ہے کہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے دنیا کی ترقی نہیں کی ہے. مدر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، مادر جمہوریت ہے، دنیا کے پوری دنیا پہ کامن ویلتھ حکومت کر چکے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہ اپنے لوگوں کو تاریخ سے جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے؟ یہ اپریل کے اندر 2nd ورلڈ وار کے ڈیز آتے ہیں، لوگوں نے ادھر ایک پھول لگایا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ 2nd ورلڈ وار دن آتا ہے. 2nd ورلڈ وار میں جس نے قربانی دی دے دی نا، اب کیوں لگاتے ہو؟ واٹ از دا پرپز آف ڈسپلئنگ دیٹ بیج؟ دا میسج they want to give the credit to those, they pay tribute to those people who contributed in that war. It means they remember them. اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. دوسری بات، دنیا کے اندر UK اور لندن اور یہ جو جتنا برطانیہ کا ایریا ہے، دوسرے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ وزٹر وزٹ کرتا ہے UK کو. آپ وزٹر جا کے دیکھیں، آپ اپنے سینٹر کو دیکھیں، لندن سینٹرل کو دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں آپ کو ہر طرف مجسمے نظر آتے ہیں. وہ کس کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں؟ 2nd ورلڈ وار میں اس نے یہ کیا، یہ ولیم ورڈسورتھ ہے، یہ وہ ہے. کیوں ہے؟ انہوں نے مجسمے، اسٹیچوز بنا کر ان لوگوں کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے بات کسی اور کی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیکسپیئر کا نام سنا ہے آپ نے؟ شیکسپیئر کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کلچر کے اندر؟ شیکسپیئر کا یہ شہر ہے برمنگھم کے قریب، مانچسٹر کے قریب اسٹریٹفورڈ.
میں جب پڑھتا تھا، لا کر رہا تھا، میں گیا اس شہر کے اندر. آپ دیکھیں شیکسپیئر کی جس گھر میں وہ پیدا ہوا انہوں نے آج تک وہ گھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جس بیڈ پہ وہ سوتا تھا وہ بیڈ بھی آج قائم ہے. جس پہ بیٹھ کے وہ ناول لکھتا تھا وہ ناول کا ٹیبل بھی سلامت رکھا ہوا ہے. جس پہ کھانا بناتا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے. سوال یہ ہوا واٹ از دا کنٹریبیوشن آف شیکسپیئر ان دس کنٹری ان دس ٹریڈیشن. ایک ہی کنٹریبیوشن ہے اس کا، اس نے زبان کی حفاظت کی ہے. کیونکہ لٹریچر آپ کی ثقافت کو بچاتا ہے، آپ کے کلچر کو بچاتا ہے. اتنا سا کنٹریبیوشن ہے، اس نے اس کی ہر چیز کو سلامت رکھا. کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ تم آج جس حوالے سے ترقی کر گئے ہو ان لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ میں اس ملک میں آیا، آپ تو شاید برٹش بورن ہو، میں تو پاکستان سے آ کے تعلیم حاصل کی ہے. آپ میں سے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کس نے کیا ہے؟ کیا آپ نے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ کس نے کیا ہے پچھلے 2 3 4 5 6 سالوں میں؟ میں زندگی کے کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا، لائف ان دا یو کے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا. گھر بھی نہیں گیا بیگم کو بتانے کیونکہ پڑھ کے نہیں گیا. پہلے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ 4 صفحوں پہ ہوتا تھا، اب اتنی موٹی کتاب ہے. اب لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، وکیل تو پریکٹس کرتا تھا. میں نے کہا لا کا پورشن تو میں کر ہی جاؤں گا، لیکن فیل ہو گیا. 24 میں سے 17 ٹھیک، 18 چاہیے تھے ٹھیک، فیل ہو گیا. گھر بھی 8 ڈگریاں اٹھائی ہیں بیگم گئی، شوہر فیل ہو کے آ گیا جناب. لیکن میں سر پکڑ لیا کہ انہوں نے اب لائف ان دا یو کے ٹیسٹ جب میں نے کھولا تو اس کے اندر 70% ہسٹری تھی جو میں نے پڑھنی تھی. اور ہسٹری کہاں سے شروع کی؟ سٹون ایج سے، پتھر کے دور سے شروع کی. وہ بتانا چاہتے ہیں ذیشان صاحب تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہو نا پاکستان میں. کیوں چھوڑا ہے؟ وجہ تو ہے کوئی. وہ پاکستانی کلچر چھوڑا، وہ ٹریڈیشن چھوڑی، وہ اذانیں چھوڑی، وہ پاکستان اسلامی ماحول چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، لوگ چھوڑے. کیوں؟ بہتر زندگی حاصل کرنے کے لیے کہ زندگی بہتر ہوگی. تو پتہ تو چلے تم نے سارا کچھ جو چھوڑ کر آئے ہو برطانیہ کو اپنا ملک بنانے کے لیے. برطانیہ آج گریٹ برٹن بنا ان کی وجہ سے. تم یہ پاس کرو گے تو تمہیں نیشنلٹی ملے گی، ورنہ تمہیں نیشنلٹی بھی ہم دینے والے نہیں ہیں. انہوں نے نہیں دی، فیل ہو گیا. پھر 4 ہفتے باقاعدہ اس کو پڑھنے کے بعد میں نے پاس کیا، نہیں تو نہیں پاس کر سکا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تاریخ پڑھاتے ہیں، جو وزٹ کرنے آتا ہے جگہ جگہ اس کو مجسمے لگا کے میسج دیتے ہیں. اور جو اس ملک کے پاسپورٹ لینا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھو ہسٹری تاکہ پتہ چلے جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو. اس برطانیہ یہ پلیٹ پہ تمہیں مل گیا ہے، اس کی قربانیاں دیکھو. تو دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم اٹھائیں وہ اپنے تاریخ کے ہیروز کو نہیں بھولتی. وہ 1000 سال پہلے اگر اس نے میگنا کارٹا اٹھائیں، بل آف رائٹس اٹھائیں، جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے اس کا نام تاریخ کے اندر ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی زندہ قوم اپنے تاریخ کے ہیروز کو نہیں بھولتی. میں آج امام حسین کو یاد کروں تو بدعت ہے. تو ہمارے تاریخ کے وہ پولیٹیکل ہیروز ہو گئے نا اس ملک کے جتنے ہوئے، لیکن امام حسین تو ہمارے ایمان کے ہیرو ہیں نا. آج ہمارا ایمان اگر اس حالت میں ملا اسلام، اس کے اندر سب سے بڑی قربانی امام حسین کے خانوادے کی ہے. تو اگر ان کو یاد کرنا کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی ٹریڈیشن ہو سکتی ہے تو میں اپنے ہیرو کو یاد کر لوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے. تو جس طرح وہ ہماری نسلوں کے لیے اہم ہے نا پڑھنا اس ملک کے لیے. اور یہ صرف اس کی بات نہیں، اب یورپ کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں آپ کو یہ نظر آئے گا. پاکستان کے اندر بھی چلے جائیں، پاکستان کی چلیں کیا مثال، 2 حالت ہے، اس کو تو یاد کرنے کی کیا ضرورت. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہ اپنے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کنیکٹ کرتے ہیں. تو آج یہ اس لیے ضروری ہے، ترقی یافتہ قومیں رکھتی ہیں تاکہ آئندہ اور ترقی کی طرف بڑھیں. تو میں نے اور آپ نے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وہ جو میں نے آیت پہلے پڑھی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ان کا ذکر کرنا، ان کی بات کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، کربلا کو یاد کرنا، اس سے میسج لینا، اسے سبق سیکھنا بھی ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے. تو یہ تو ایک لاجیکل ریزن ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، میں آپ کو مذہبی بات کرتا ہوں، 60% قرآن، 60 to 70% قرآن واقعات کے اوپر مشتمل ہے. 29 انبیاء کا ذکر موجود ہے، ان کی قوموں کا ذکر موجود ہے، بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے. اللہ نے کہا قرآن ھدی للمتقین، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے. ہدایت ہے نا، خدا کہتا ہے ہدایت ہے. میں ہدایت کی کتاب کھولتا ہوں تو اللہ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. ہدایت کی کتاب کھولتا ہوں تو اللہ لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اسماعیل کا ذکر، یعقوب کا ذکر ہے، اسحاق کا ذکر ہے. بھائی اللہ کہتا ہے ہدایت ہے تو مولا ہدایت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان 60% قرآن واقعات، اس کا مطلب ان واقعات میں ہدایت چھپی ہے نا، جبھی تو خدا بیان کرتا ہے. قرآن کی اسکیم ہی واقعات کے اوپر مشتمل ہے. تو اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو آپ ان واقعات سے سیکھتے ہیں نا. قرآن خدا کی کتاب ہے اور مجھے بھی قرآن خدا نے بنایا. تو جس نے مجھے بنایا ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ میں کیسے سیکھوں گا. تو اللہ کہتا ہے تم اس طرح سیکھو گے کہ انسان کی نفسیات ہے،
اللہ رب العزت نے 60% قرآن کے اندر قرآن کے واقعات کو بیان اس لیے کیا ہے کہ ان واقعات کو صرف پڑھ کے کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، وہ ناول نہیں ہے، وہ قرآن، ان کے اندر ہمارے لیے میسیجز موجود ہیں، لیسنز موجود ہیں، اس سے انسان سیکھتا ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، انسپریشن پیدا ہوتی ہے. اور احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. تو جب ہم یہ محافل سجاتے ہیں محرم الحرام میں، تذکرہ اہل بیت ہوتا ہے، ان کی شان بیان ہوتی ہے، ان کے مقاصد بیان ہوتے ہیں، ان کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد مناتے ہیں، تو اگر اس کے مذہبی ریلیجیس اینڈ اسپریچول اسپیکٹ کو دیکھیں تو سارے کا سارا اسلام اسے سے جڑا ہے. ابھی لوگوں نے حج ادا کیا ہے، حج سارے کا سارا کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ پرانے واقعات سے جڑا ہوا ہے. کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی صفا مروہ پہ کیوں بھاگتے ہو، صفا مروہ پہ کیوں بھاگتے ہو؟ حضرت حاجرہ بھاگی تھی نا، آپ سب جا چکے ہیں الحمدللہ. حضرت حاجرہ تو نبی بھی نہیں ہے، حضرت حاجرہ تو پروفٹ بھی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کی بیگم ہے. اور اب وہ عبادت کے لیے تو نہیں بھاگتی تھی، وہ عبادت کے لیے بھاگ رہی تھی نہیں، وہ تو بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈتی تھی. خدا کو ادا پسند آئی ہے، کہا وہ عادت سے بھاگ رہی ہے، تم عبادت سے بھاگو. اور اس دفعہ میں حج کے لیے الحمدللہ جا ہوا، تو جب میں اس کے اندر بھاگ رہا تھا تو فیمنزم کی بات ہوتی ہے نا، تو میں نے اپنے بہنوئی کو کہا دیکھو دنیا میں لوگ فیمنزم کی بات کرتے ہیں، ایک عورت کی وجہ سے یہ 17 لاکھ بھاگ رہا ہے. تم کہتے ہو عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، ایک عورت کی وجہ سے 17 لاکھ بھاگ رہا ہے، اور ہری بتی آتی ہے تو سپیڈ تیز کرنی ہے. ایک عورت کے پیچھے سارے لگے ہوئے، بھائی عورت کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں نا. تو تم کہتے ہو عورتوں کا احترام نہیں دیتے. 17 لاکھ نے نہ اس عورت کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کو اس عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ میری یہ نیک جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ بھاگ رہی ہے، تمہارے لیے عبادت بنا دی ہے. حج سارے کا سارا اٹھائیں کسی نہ کسی واقعے سے جڑا ہے. آپ رمی کر رہے چلے جائیں، رمی کدھر، شیطان موجود ہے وہاں. کوئی آپ کا غیر مسلم دوست ہی پوچھ لے یار تم نماز پڑھتے ہو تو سمجھ آتی ہے سر جھکا رہے ہو، یہ کون سی عبادت ہے کہ پتھر مارے جا رہے ہو؟ کس کو مار رہے ہو پتھر؟ ہم تو کہتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان تو موجود ہے وہاں. صفا مروہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ بھاگ رہی تھی. قربانی کرتے ہو، بھائی قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا نا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ یاد مناتے ہیں نا، یاد کے ساتھ جوڑتا ہے، ریممبرنس ہے، اس کی یاد دہانی ہے. اس کا مطلب ہے پورے کے پورے حج میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یاد دلاتا ہے. اس کے اندر میسج بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بھاگ دوڑ کے واپس آ جاؤ، اس سے سیکھنے کی بات ہے. تو کنکلوڈ کرتا ہوں پہلی بات کو کہ چاہے اس کا بات مذہبی روحانی ہو یا لاجیکل بات ہو، دونوں حوالوں سے میں نے مختصر سی بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ قرآن کی اسکیم ہے. قرآن جب ان واقعات کو بیان کرتا ہے تو ہم امام حسین کے واقعات بیان کیوں نہ کریں، ہم ان کے تذکرہ شہادت کو کیوں نہ بیان کریں. تو یہ ساری چیزیں حق ہے اور اس سے انسان کو سیکھنا بھی چاہیے. یہ پہلا آرگومنٹ میں نے کہا کہ لاجیکل بچے یہاں پوچھتے ہیں تو میں قرآن و حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں کہ وہ تو حق ہے ہی ہے، لیکن بچے کے ذہن میں اتر جائے کہ بھئی یہ ہر جگہ ایسا ہی ہے اور انسان ایسے ہی سیکھتا ہے. دوسری بات جو اہم ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر ایکشن کے پیچھے ایک اس کا ایکسٹرنل اسپیکٹ ہے اور ایک انٹرنل ہے. نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا ایک ظاہر ہے، ہم نے وضو کیا ہے، کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات میں بیٹھے، تلاوت کی، نماز ہو گئی. یہ لیکن نماز کا ظاہر تھا، ایکسٹرنل اسپیکٹ تھا. لیکن نماز کی قبولیت کے لیے صرف یہ ظاہر کافی نہیں ہوتا، اس کا باطن بھی چاہیے. سورہ ماعون میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، تباہ ہو جائے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو دکھا دکھا کے نماز پڑھتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اب ریاکاری کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے یا باطن سے ہوتا ہے؟ کسی کے اندر دکھلاوا ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو اندر کی کیفیت ہے نا، کہ اندر کی سوچ ہے، انٹرنل اسپیکٹ ہے. تو میں نے ساری محنت ظاہر پہ کی ہے، میں نے وضو صحیح کیا، میں نے قیام ٹھیک کیا، رکوع ٹھیک کیا، سجدہ ٹھیک کیا، تحیات ٹھیک کی، تلاوت ٹھیک کی، ظاہر میں ایک غلطی بھی نہیں کی. لیکن قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، تباہ ہو جائے نماز والے، کیونکہ ساری محنت کس پر ہے؟ ظاہر پر ہے. لیکن اسلام کہتا ہے ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی. ہماری محنت ظاہر پر زیادہ ہے. امت مسلمہ کا یہی مسئلہ بن چکا ہے، ہم ظاہر کی بات کرتے ہیں. چاہے نماز ہو، ہر نماز کا ایک باطن ہے، اس کی ایک انٹرنل اسپیکٹ ہے. جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ان کے پیچھے ایک آبجیکٹو ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان عبادات کی وجہ سے نہیں پیٹ رہے،
ہمارا تو حرم بھی بھرا ہوا ہے, ہماری تو محفلیں بھی بھری ہوئی ہیں, ہمارا تو مسجد نبوی بھی بھری ہے, ہمارے تو محفل شب قدر بھی بھری ہوتی ہے, شب برات بھی بھری ہوئی ہے, تو مسئلہ کس بات کا ہے؟ حج ادا کیا ہے, عرفات میں لاکھوں بندہ معافی مانگ رہا ہے نا, پھر بھی پرابلم تو آ رہا ہے نا, پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں, پھر بھی مسلمان نیچے جا رہے ہیں. تو صرف عبادت نے بچانا ہوتا تو ہم بچ چکے ہوتے نا, اللہ معافی بھی دے چکا ہوتا, نہیں ہوا. مسلمان ہر روز نیچے آ رہا ہے. تو ظاہر پہ زیادہ محنت ہو گئی, ظاہر کی بات زیادہ کی ہے, باطن کی بات نہیں ہے. تو ہر چیز کے ایکشن, نماز پڑھیں تو اس کے فلسفے کو سمجھیں کہ نماز سے میں نے کیا سیکھنا ہے, نماز مجھے کیا میسج دیتی ہے. اسی طرح ہماری محافل بھی ہیں. اب ہم تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں, ہم امام حسین کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں, ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے میسج کو نہیں سمجھتے. اس کے پیچھے کیا تھی, میں ٹچ کر کے جا رہا ہوں, صرف تفصیل کل کروں گا, اگر وہاں آ جائیں گے تو تفصیل کر لوں گا انشاءاللہ. یہ بھی ٹرک ہوتی ہے بلانے کی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر کیا ہے, اب امام حسین علیہ السلام سے پوچھے بندہ, امام علی مقام, 8 ذی الحج کو لوگ سارے احرام پہن کے حج ادا کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. امام حسین کیوں نہیں حج کرنے گئے؟ آپ نے نہیں احرام پہنا, لوگوں کا منہ مکے کی طرف ہے, احرام پہن کے مکے کو جا رہے ہیں, اور اللہ کے محبوب کا نواسا احرام نہیں پہنا, آپ کا رخ کربلا کی طرف ہے. ہم تو عبادات کی طرف جاتے ہیں نا. عبادات ہی اگر صرف اسلام ہوتا یا ایمان ہوتا تو پھر امام علی مقام کا میسج تو یہ نہیں ہے. امام علی مقام حج ادا کرنے کیوں نہیں گئے؟ 8 ذی الحج ہے بھائی, حج کر کے چلے جاتے, ایسی بھی کیا جلدی تھی. لیکن آپ جانتے تھے کہ آج میرا مقصد کچھ اور ہے. تو صرف اسلام عبادات کا نام نہیں ہے. تو وہ فلسفہ کیا ہے کہ جو امام علی مقام کو احرام نہیں, عبادت کی طرف نہیں, کربلا کے میدان میں لے گیا؟ کس فکر نے ان کو وہاں لے کر گئے؟ اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ پیغام کیا تھا, وہ کس چیز کو بچانا چاہ رہے تھے, وہ کس چیز کو سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کا چہرہ گدلا رہی ہے, خراب کر رہی ہے. یہ وہ ایسی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ ہے واقع کربلا کا باطن جس کو میں کہہ رہا ہوں, انٹرنل اسپیکٹ ہے. صرف محفل سجا کر میں کہوں کہ میں نے اپنے کام کر لیا, ثواب تو ضرور مل جائے گا, ثواب ضرور مل جائے گا, لیکن ہم مسلمان اس کی روح سے خالی رہ جائیں گے. شیخ الاسلام حضور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے شہادت امام حسین, میں آپ سب کو کہوں گا وہ کتاب ضرور پڑھیں. اس کے اندر 8-9 چیپٹرز ہیں. آپ نے واقع کربلا کے اسپریچول اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے, انٹلیکچوئل اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے, ایکڈیمک اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے, اور اس کے بعد اس کے شرعی اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے, اور اس کے مورل اسپیکٹ کو بھی بیان کیا ہے کہ واقع کربلا آپ کی زندگی کے اخلاقی پہلو پر, آپ کے روحانی پہلو پر آپ کو کیا میسج دیتا ہے. فکری طور پر میں اور آپ جس کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں, امام حسین کا بھی وہی اسلام سمجھ میں تھا یا کچھ اور تھا؟ ایسا ہی ہے نا. میں ایک دن سینٹر میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی, میاں بیوی آئے, تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب وہ مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں. پوچھنے کے بعد آپس میں کوئی گپ شپ لگائی تو وہ بیگم اس کو کہتی ہے نہیں یہ تو علامہ صاحب ہے نا, علامہ صاحب کو تو نہیں پتہ اس بات کا. تو میں نے کہا کیا بات ہے بہن, مجھ سے پوچھ لیں. اس نے کہا نہیں آپ تو علامہ صاحب ہیں, آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں پتا ہے کیا. اس نے کہا آپ تو, ہمارا میاں بیوی کا کچھ مسئلہ ہے, میاں بیوی کے معاملات میں کچھ ڈفرینسز ہیں, پرابلمز ہیں, انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے, تو ہم نے کاؤنسلنگ کے لیے ایک بک کی ہوئی ہے ایک گورے کے پاس, تو وہاں جا رہے ہیں. تو یہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں پہلے. تو آپ تو علامہ صاحب ہیں نا, آپ تو بتائیں گے کہ نماز میں وضو کیسے ٹوٹتا ہے, آپ نے تو مجھے بتانا ہے کہ کرونا ویکسین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, آپ تو یہ بتائیں گے شیئرز کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آپ یہ بتائیں گے کہ پارٹنرشپ ہو تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے. مطلب مولانا کا کام تو یہ ہے نا. یہ جو آپ کاؤنسلنگ کی بات ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوا؟ میں آپ کو صرف ایک اسپیکٹ دے رہا ہوں, یہاں کی سوچ, ینگسٹر سوچتا کیسے ہے. اسلام کے تصور کو کنفائن کیا گیا ہے. یہی بات جو کل میں نے کرنی شروع کر دی ہے میں نے یہاں, اسلام کا تصور ہی صرف نماز روزے زکوٰۃ تک ہے. اب یہاں کی ایک برٹش بورن سسٹر یہ سوچ رہی ہے کہ اسلام کا نام صرف نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. تو اگر یہی اسلام ہوتا تو پھر امام حسین کو حرم ہی جانا چاہیے تھا نا احرام پہن کر. لیکن آپ کے نزدیک اسلام کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی ہے, ہی نہیں کہہ رہا, بھی ہے کہ آپ کس کو بچانے گئے تھے, آپ کس چیز کو بچانے گئے تھے. تو اب میں نے اس کو کہا بہن آپ جو بات کر رہی ہو اسلام میں بھی ایسا ہے, مطلب اسلام آپ کی زندگی کے صرف عبادات سے ڈسکس تو نہیں کرتا, آپ کے معاملات کو ڈسکس بھی کرتا ہے. آپ کی زندگی کے سوشل لائف ڈسکس ہوتی ہے, آپ کی پروفیشنل لائف ڈسکس ہوتی ہے, آپ کی میٹریمونیل لائف ڈسکس ہوتی ہے. آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو اسلام ڈسکس نہیں کرتا؟ آپ نے اسلام کو صرف نماز روزے زکوٰۃ تک سمجھا ہے,
یہ تو اسلام کا ایک پہلو تھا. آپ بات کریں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. بہرحال میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں, سوچنے کا انداز مختلف ہو چکا ہے. تو پہلا پیغام جو میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا سے اور آپ کی قربانی سے ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلام کے تصور کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں اسلام کو کہیں بھی ریلیجن نہیں کہا ہے. اسلام از ناٹ جسٹ ریلیجن. اسلام کو اللہ نے مذہب کہا ہی نہیں ہے. اسلام از ناٹ مذہب, اسلام از ناٹ جسٹ ریلیجن. اللہ رب العزت نے جب اسلام کی بات کی, اللہ نے انٹروڈیوس کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام دین ہے, مذہب کی بات نہیں کی ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین وہ سادہ الفاظ میں وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتا ہو. یہ دین ہے. اور ہم نے صرف عبادات کے ساتھ جوڑا ہے. کرسچینٹی اور جوڈائزم, ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی سوشل لائف کو اپنے مذہب سے نکال دیا اور انہوں نے کہا جس نے عبادت کرنی ہے آؤ چرچ کے اندر. اپنی زندگی کے ہر معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے, سوسائٹی میں ڈسکس کریں گے, اپنی عقل سے ڈسکس کریں گے. ہمیں خدا کی ہدایت نہیں چاہیے اپنی زندگی کے معاملات میں. اس لیے وہ صرف مذہب ہو کے رہ گئے. خدا نے دین بھیجا تھا, انہوں نے مذہب بنا دیا. عبادت کرنی ہے تو چرچز میں چلے جاؤ, باقی زندگی کے معاملات کے اوپر خدا کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوا ہے, ان کے چرچز بند ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی زندگی کے سارے معاملات خود ڈسکس کیے. پھر کون کون سا قانون بنایا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, عقل کو استعمال کرو, لیکن وہ عقل خدا کے قانون کے تحت ہونی چاہیے تاکہ یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے یہ نہ ہو. یہ جو ہوموسیکشولیٹی پاس کر دیتے ہو یہ نہ ہو. یہ جو امورل ایکٹیویٹیز کو ڈکلیئر کر دے لیجیٹیمیٹ کرتے ہو یہ نہ ہو, کیونکہ خدا کی ہدایت کو ہٹا دیا ہے. اب ہماری اولاد اس طرف جانا شروع ہو گئی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے یو کے یورپ کا. ہمارے ینگسٹرز, آپ تو ماشاءاللہ سینٹرز کے ساتھ آ رہے ہیں, جڑے ہوتے ہیں, سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے مائنڈ میں شاید بات نہ ہو, میں تو ینگسٹرز کو پڑھا رہا ہوں, آپ کا بھی تجربہ ہوگا. پیور ینگسٹر جو یہاں کا برٹش بورن ہے, آپ ان کی سوچ سنیں, کئی دفعہ سرپرائز ہوتا ہے انسان. ان کے ذہن کے نزدیک اسلام جو ہے وہ صرف, میں نے آپ کو مثال دی ہے, نماز روزے زکوٰۃ کی بات ہے. سوشل لائف کا تعلق اسلام سے کیا ہوا؟ خاندان کی لائف کا تعلق اسلام سے کیا ہوا؟ پولیٹیکل لائف کا تعلق کیا ہوا؟ وہ کہتے نہیں یہ تو ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. تو جوڈائزم, کرسچینٹی اور جو یہودیت ہے, انہوں نے جس طریقے سے اپنے مذہب کو چینج کیا, اپنے تعلیمات کو چینج کیا, اس کا اثر مسلمانوں پہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اور وہ اس کو صرف مسجد تک جوڑ رہے ہیں. مسجد صرف نام عبادات کا ہو گیا. زندگی کا کوئی پہلو ہو, آپ کو قرآن و سنت سے اس کی ہدایت ملتی ہے. قرآن و سنت سے اس کی آپ کو ہدایت ملتی ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں بچوں کو پڑھا رہا تھا. اب آپ لوگ سب پروفیشنل جاب کرتے ہیں نا, سب پروفیشنل جاب کرتے ہیں. آپ کی پروفیشنل جاب کے اندر آپ کی کچھ انسان کی سکلز ہوتی ہیں. سکلز کیا ہے؟ وہ آپ کو کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کسٹمر سے کیسے بات کرنی ہے. اب آپ کو بڑی بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں اس ملک, اب میں آپ کو اسلام کی تعلیمات بتا رہا ہوں, اسلام نے کہاں سے اس کو ڈیل کیا ہے. اب میں جب اس ملک میں آیا تو میں نے ٹیسکو میں بھی جاب کی, لا کر رہا تھا. تو ٹیسکو میں جاب کرنے گیا تو وہ مینیجر بنگالی تھے. انہوں نے مجھے کہا, جیشان یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو ڈیل دا کسٹمر, یو ہیو ٹو شو یور اسمائل آن یور فیس. مسکرا کے بات کرو. میں نے کہا کیوں مسکرا کے بات کروں؟ بہرحال میں کھڑا ہو گیا. یونیورسٹی کی فیس, امی کا فون, پیسے چاہیے, یونیورسٹی کہتی فیس دو, ٹینشن. وہ کسٹمر آیا, میں بغیر مسکرائے اس کو سرو کر دیا. وہ پھر کھڑا دیکھ رہا, جیشان یو ڈڈ ناٹ اسمائل, اسمائل پاس کرو. میں نے کہا اچھا کرتا ہوں یار, ٹینشن ہے کم ہے. پھر آیا, پھر تیسری دفعہ آیا, اس نے مجھے پکڑ لیا. اس نے کہا دس از لاسٹ وارننگ, یو آر ناٹ گڈ ان دا کسٹمر سروس. نیکسٹ ڈے میں نے اس کو بٹھا کے پوچھا, میں نے کہا یار لالے کیا کرنا ہے, مجھے مسکرا کے کیوں بات کرنی ہے؟ کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں یہاں کسٹمر سروس, مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. مجھے کہتا ہے یار سیدھی سی بات ہے, آپ کے مسکرانے کے اندر انسپریشن ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے. دنیا کے اندر بجھا ہوا چہرہ کبھی اپریشیٹ نہیں ہوتا, مسکراتا چہرہ ہر ایک انسان پسند کرتا ہے. تو کسٹمر سروس کا پہلا اصول ہے کہ آپ مسکرا کے بات کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے آپ اس لائن کے اندر کوپریٹ بھی کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ آگے لڈل بھی ہے اور ہم بھی کھڑے ہوئے. تمہاری مسکراہٹ آپ کے کسٹمر کو پھر وہ ساری چھوڑ کر پھر ادھر لے کر آئے گی, کیونکہ تم مسکرا کے ملتے ہو. تمہارا اخلاق اس کو پھر کھینچ کے لائے گا. یہ بات اس نے کی. میں نے کہا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. تو اس نے پوری لیکچر دیا کسٹمر سروس پہ کہ دنیا کے اندر کسٹمر سروس میں مسکرانا اتنا ضروری ہوتا ہے. ساری کہانی سن کے میں گھر گیا. مجھے علامہ سعدی قریشی صاحب کی کال آئی. اب یہ ساری ٹینشن ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا ذیشان بیٹے وہاں جا کے خطاب کرنا ہے, تیاری کر کے چلے جاؤ.
حضور شیخ الاسلام کی کتاب المنہاج السوی، میں نے اس کتاب کو کھولا، آپ یقین کریں خدا کی قسم، جیسے کتاب کھولی پہلی حدیث منہاج السوی کی لکھی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہر وقت لوگوں سے مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، مسکرا کے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار جو تعلیمات ہمارا نبی 1400 سال پہلے دیتا رہا ہے، میں آج 3 گھنٹے اسے سروس پہ سیکھتا رہا ہوں اور اس پر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن حضور یہ 1400 سال پہلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی چہرہ بجھا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، ہر وقت چہرے پہ شادابی ہے، ہر وقت چہرے کے اوپر بشاشت ہے، حضور مسکرا کے ملتے ہیں، اسی لیے تو لوگ کھچے کھچے آ جاتے ہیں۔ وہ جو بات وہ کر رہا تھا جو آج کی ماڈرن سائنس بیان کر رہی ہے کہ تم نے کسٹمر سروس کرنی ہے، اخلاق سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، جو گھنٹے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے وہ وقت دیکھا ہی نہیں کبھی حضور مسکرائے بغیر کسی سے ملے۔ تو ہمارا سورس، اب آپ جب اپنے بچے کو سکھائیں کہ کسٹمر، اب آپ جتنی کسٹمر سروس کے پرنسپل اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے اٹھا کر دیکھ لیں، سارے کے سارے حضور کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن وہاں نہیں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بات ہم گھر پہ بھی کر رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ اب امام کربلا کا میدان صرف خون بہانا مقصد نہیں تھا وہاں، وہ خون بہانا، وہ اقبال نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ایک فکر کو زندہ کیا ہے کہ اسلام کو محدود نہ کر دینا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسلام میں اٹریکشن فیل کرے تو آپ نے اس کو اسلام کا دین کا تصور دینا ہے، مذہب کا تصور نہیں دینا۔ انسپریشن پیدا نہیں ہوگی صرف اگر بچہ سمجھے گا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی تو میں مسلمان ہوں، اس کے اندر فکر کے اندر اسلام نہیں اترے گا۔ تو اسلام زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کی زندگی کا جو مسئلہ ہے اس کو قرآن اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا نا، حضور کی سیرت اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگی، آپ یقین کریں زندگی بھر اس کو اسلام کے اندر جڑیں کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ وہ واقعہ آپ نے مدینہ کی عورت کا بڑا سنا ہے، وہ جو عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پاگل عورت تھی، ساری دن لوگوں کے ساتھ لایانی باتیں کرتی تھی، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، کوئی بندہ اسے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشہور واقعہ سنا ہے آپ نے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو آ گئی، ایسے اشارہ کر کے کہتی ہے آ جاؤ باہر، تپتی دھوپ میں 56 آپ کو تو آج لگ رہا ہے اس وقت کیا عالم ہوگا، تو آگے حضور، کئی گھنٹے وہ حضور کو مدینہ کی گلیوں میں گھماتی رہی، کبھی کچھ بات، کبھی کوئی خاص کام کی بات نہیں کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے تو ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، امت کی ہدایت کا کام کرنا ہے، اس عورت کے ساتھ ٹائم ضائع کیا ہے۔ تو حضور نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، جس کو لوگ دھکے دیتے ہوں محمد رسول اللہ اس کو سر پر بٹھاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، تم کیسی بات کرتی ہو۔ بہرحال اب آپ ماڈرن سائنس کے اندر اس کو پڑھیں، اب آپ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کس بات کا ہے؟ یہاں اولڈ ہاؤسز کیوں بنے؟ یہاں ہمارے جو بزرگ عمر میں چلے جاتے ہیں لونلی نیس کا شکار ہو جاتے ہیں، اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتھارسس سمجھتے ہیں کتھارسس کیا ہوتا ہے؟ کتھارسس ایک نئی ٹرم بولی جاتی ہے سائیکالوجی کے اندر، کہ آپ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہونا، کوئی بندہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو، پریشان ہو، تو انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ آج کی ماڈرن سائنس کہتی ہے تو جو بندہ ذہنی دباؤ، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہونا، آپ اس کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کی بس سن لیا کرو، صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کی سن لو، وہ کیا سنانا چاہتا ہے، وہ اپنے دل کی ہر بات سنا لے گا نا، تو آدھے سے زیادہ ڈپریشن اس کا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر کہتے ہیں ڈپریشن ہے کیونکہ بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ایک مقام پر لکھا اس بات کو کہ وہ جو عورت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے اس کی باتیں سنتے رہے، کوئی بات نہیں کہی ہے، حضور اس کا کتھارسس کر رہے تھے کہ مدینہ میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، چلو میں سنتا ہوں، اپنے دل کا سارا، پنجابی کہتے ہیں نا واڑ کڈ لے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، تو اس نے سارا واڑ کڈ لیا، ساری باتیں سنا دی، اس کے بعد تسلی میں ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے حضور اب آپ چلے جائیں۔ جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا حضور اس کا کتھارسس بھی کر رہے ہیں۔ آج کی ماڈرن سائنس آپ کو یہی سکھا رہی ہوتی ہے یار 15 منٹ بیٹھ جاؤ اپنے بزرگوں کے ساتھ، جو ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہے آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کا آدھے سے زیادہ ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ چیز حضور سے سیکھتے ہیں۔ آج ماڈرن سائنس کہے گی تو اٹریکشن بھاگے چلے جائیں گے کہ جی سالمن نے کہہ دیا، جان نے کہہ دیا، اسمتھ نے کہہ دیا، میرے لیے تو اس بڑا سورس آف انسپریشن ہے۔ لیکن آپ کا بچہ جب کہے گا نا کہ یہ پہلو حضور نے سکھایا ہے، تو اس کے دل اندر کس کی محبت پیدا ہوگی؟ حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضور رول ماڈل ہے۔
اس کے لیے انسپریشنل پرسنالٹی حضور کی شخصیت ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, لیکن ہم نے اس کو پس پش ڈالا. بہرحال بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو چکا, کہ جو سب سے بڑا پہلو میں سمجھتا ہوں اہل بیت اطہار, ان کی بات سننی چاہیے, ان کی فضائل بیان ہونے چاہیے, ان کی یاد میں آنسو بھی بہانے چاہیے, لیکن میسج ضرور سیکھیں. تو آج کے دور میں جو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو اسلام کی جو فکر ہے نا, اگر ہم اپنی اولاد کو یہی دے دیں کہ ڈونٹ کنفائن دا کمپریہنسونیس آف اسلام انٹو جسٹ ریلیجن. اسلام از دین which is the name of totality, which is the name of comprehensiveness, which discusses each and every aspect of your life. زندگی کا ہر پہلو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہر پہلو. جب آپ کے بچہ آپ نے زندگی کے ہر مسائل کو حضور اور قرآن سے ڈھونڈے گا نا, پھر وہ آٹومیٹکلی اسلام سے جڑ جائے گا. اور یہ بات میں اس گھر میں بھی کی, جو موضوع میں کل لے کر آیا تھا اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا, اگر آپ کے بچے کا حل مسائل کا, پریشانی کا, دکھوں کا حل ویسٹرن کلچر دے گا تو اس کا رول ماڈل کبھی اسلام نہیں ہوگا. اس کا رول ماڈل وہ ہوں گے جو اس کا حل دیں گے. آپ حل دے لیں قرآن و سنت سے تو ایمان کو بچا لیں. تو اب ایمان کی بچانے کی جو بات میں نے شروع میں کی ہے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈپارٹ فرام دس ورلڈ ان دا اسٹیٹ آف ایمان. اپنے ایمان کو بچائیں. ایمان کے بچانے کا ایک ایفرٹ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قرآن اسلام کے جو دین کا تصور ہے, کمپریہنسو تصور ہے, اس کو سمجھیں اور وہ پہنچائیں. اور سمجھیں گے تو پہنچائیں گے نا, اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ویسے ہی جوڑ دے گا. جتنی ترقی تیزی سے ہوتی چلی جا رہی ہے, میرا ایک دوست نیٹو میں جاب کرتا ہے, تو وہ آیا ابھی لندن کسی کام سے, تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں, تو بار بار ایک کورس آن کر دیتا ہے. میں نے کہا یار ریاض بھائی آئے ہو, مجھ سے بات کرو, مجھ سے گپ شپ لگاؤ, یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں سائبر سیکیورٹی میں جاب کرتا ہوں اور یہ کورس مجھے مہینے میں 4 دفعہ کرنا ہوتا ہے. اگر میں یہ مہینے میں 4 گھنٹے کا کورس نہ کروں تو میں اس فیلڈ کے اندر ارریلیونٹ ہو جاتا ہوں. اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے سائبر سیکیورٹی میں کہ 2 مہینے میں یہ کورس لیٹسٹ نہ کروں تو میں اپنی جاب کھو دوں گا. جو 10,000 15,000 مہینے کا لیتا ہوں, جاب ہی ختم. 2 مہینے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہ رکھیں اس کورس سے تو آپ اس فیلڈ کے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا ہے. تو وہیں سے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ اگر آپ کی بزنس کی فیلڈ ہے, جتنی نئی تھیوری آ رہی ہے, اب جس نے 15 سال پہلے بزنس کیا ہے, PhD کی ہے, اگر وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں رکھتا وہ تو ریلیونٹ ہو گیا. جس نے میڈیکل سائنس میں ڈگری کی ہے, جو ڈاکٹر 25 سال پہلے ڈاکٹر بنا, لیٹسٹ تھیوریز کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو وہ تو ریلیونٹ ہو جائے گا. اس کا تو کوئی مقصد نہ رہا, وہ تو ڈاکٹر نام کا رہ گیا. تو دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو ایمان میں اپڈیٹ کی ضرورت نہیں رہتی, تو ایمان کو بھی اپ گریڈیشن چاہیے نا. ایمان بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے اگر اس کو اپ گریڈ نہ کیا جائے, اس کو کنیکٹ نہ کیا جائے. دنیا کی لذتیں ایمان کو کمزور سے کمزور کرتی ہیں. ڈاؤٹس ہیں, کنفیوژنز ہیں. ہمارے بچوں کے ذہن میں تھاؤزنڈز ڈاؤٹس ہوتے ہیں. بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں, 6 مہینے بات نہیں کرتے, لیکن جب کھلتے ہیں تو ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ یار پہلے کیوں نہیں بولے, تم اس میں کنفیوزڈ ہو. کبھی سننے کو بات ہی نہیں کرنے کا موقع ملا. والدین سے بچے بات نہیں کرتے. کئی دفعہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے, اسلام کے بارے میں ایسی ایسی کنفیوژن ہے جس کا آنسر اس کو نہیں ملتا, اور وہ ڈسکس بھی نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو کنفیوژن پھیلتے پھیلتے ناسور بنتا ہے اور ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اب قرآن کے بارے میں ایک نیا فتنہ آپ کے سوشل میڈیا پہ کیا ہے, قرآن از آؤٹ ڈیٹڈ. قرآن اب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اسلام کے اندر قرآن جو ہے یہ 1400 سال پہلے آیا. آج ہم جو قانون بناتے ہیں نا انسان, وہ ہر 3 سال بعد بدلنا پڑتا ہے. ابھی امیگریشن کے سارے قانون بدل دیے وزیر اعظم نے. کیوں؟ کیونکہ جو انسان قانون بناتا ہے وہ کمزور ہے, اپنی عقل میں بناتا ہے, تو وہ ہر 4 سال بعد بدلنا پڑتا ہے. تو وہی انسان ہم پہ پھر اعتراض کرتا ہے کہ یار ہمیں 3 سال بعد بدلنا پڑتا ہے, تمہاری کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی, آج تک اپلیکیبل کیسے ہے, امپلیمنٹیبل کیسے ہے, یہ قابل عمل کیسے ہے. تو یہ لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں بچوں میں. بھئی 1400 سال کے حالات کے مطابق نازل ہوئی, سچویشن اور تھی, سینیریو اور تھے, پرابلمز اور تھے, چیلنجز اور تھے. تو قرآن نے ان چیلنجز کو ٹیکل کیا ہے. اس وقت اٹ واز ریلیونٹ, بٹ ٹوڈے اٹس ناٹ ریلیونٹ. یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے تو یہ بات ہوتی ہے کہ 14 سینچریز کے بعد ایک قانون کیسے آج بھی ریلیونٹ ہو سکتا ہے, ہمیں تو 3 سال بعد بدلنا پڑتا ہے. کنفیوژن آئی نا ذہن میں. اب وہی بچہ قرآن پڑھ کے جب اپنے لیٹسٹ اور جدید حالات کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا تو وہ کہے گا قرآن تو ریلیونٹ ہو گیا. تو آپ کیسے بچائیں گے اس کے ایمان کو؟ پھر
یہ وہ چیلنجز ہیں جو میں ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں پڑھ کے نہیں بتا رہا، بچوں سے سن کے بتا رہا ہوں. بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں. ختم یہ ہے کہ اس ایک پہلو جو ہے، وہ جو واقعات تھے اس پہ تو میں نہیں جا سکا، معذرت، لیکن جو فکر کی بات کی ہے وہ فکر یہ ہے کہ اسلام کی کمپریہنسونیس کو پڑھیں. ایک بچے کے ایمان کو بچائیں گے تو کئی نسلوں کے ایمان بچ جائیں گے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ جانا ہے. یہ ایمان اس وقت اسٹیک پر جا رہا ہے، اس پہ محنت کی ضرورت ہے. میدان کربلا اور امام حسین کا خون اور آپ کے پورے خانوادے کا خون پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے یہ خون اس فکر کی وجہ سے بہایا تھا. تمہارا کام صرف رونا نہیں ہے، تمہارا کام صرف ماتم کرنا نہیں ہے، تمہارا کام صرف آنسو بہانا نہیں ہے، تمہارا کام صرف اور صرف محافل سجانا نہیں ہے. یہ برکت کی بات ہے، برکتیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد سب سے اوپر ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو وہ میری ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن پاک کی تلاوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں جو بیان ہوا مولا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص ہے مولا سب کو معاف عطا فرما. تو اپنی بارگاہ سے تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے مولا. ہماری تمام غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے تمام عبادات کو قبول فرما. شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا. ان کے توسل سے، وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا حضور کی امت کے تمام مرحومین کی بخشش فرما. جو لوگ خواتین اور مرد میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان کے والدین میں سے، بہن بھائی، بچے، رشتہ دار، دوست احباب میں سے جو دنیا میں آئے اور ایمان کی حالت سے چلے گئے، قبر میں لیٹے ہیں مولا، سب کے حق میں دعا کرتے ہیں. سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی قبر کی زندگی کو سکون اور راحت والا بنا. علامہ امتیاز صاحب کے بھائی کا تقریباً 10 سال قبل ایکسیڈنٹ سے وصال ہوا. آج کے ہی دن ان کی بھی برسی کا دن بھی ہے مولا. ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور جتنے احباب موجود ہیں مولا ان کے خاندان سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کے رزق میں، سب کی عمر میں، سب کے گھر بار میں، بچوں میں برکت نصیب فرما. ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما. مولا جتنے احباب اس سینٹر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سینٹر کے بعد اپنا وقت دیتے ہیں، اس سینٹر کو آباد کرتے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما. علامہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس سینٹر کا آغاز کیا اور اس سینٹر کو آباد کر رہے ہیں، اس کی رونق کو بحال کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور باقی عبادات کے لیے آتے ہیں، محافل کے لیے آتے ہیں مولا سب کو اس کی برکت نصیب فرما. اور اس کی تمام جو تعمیراتی کام ہے مولا سب کو پایہ تکمیل تک پہنچا. یہ سینٹرز اور یہ تمام انسٹیٹیوٹس، اسلامک سینٹر یقیناً ہماری اولاد کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مولا یقیناً بہت اہم ہے مولا. سب کے ہر تعاون کو قبول فرما. جو پیسہ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اپنی سروسز پیش کرتے ہیں مولا سب کے حال پہ کرم فرما. سب کے حال پر کروڑ ہاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اور جتنے احباب مرد خواتین موجود ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں مولا سب کی تمام جائز حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرما. تو شہدائے کربلا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما. جو گناہ، جو غلطی، جو کمی، کوئی نقص ہو گیا ہو مولا تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. ہم سب کو معافی عطا فرما، ہم سب کو رضا عطا فرما. اور مولا بالکل سب سے بڑھ کر دعا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. شہدائے کربلا کا واسطہ مولا ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرما. جب روح نکالے جانے کا وقت ہو تو مولا ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. منو مٹی تلے دبا دیے جائیں، حضور کی زیارت ہو تو حضور کی پہچان نصیب فرما. قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں تو حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ سرفراز فرما. حضور کی پوری امت کی خیر فرما.
ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور ان کے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. جو جائز دعائیں سب کے دلوں میں ہیں مولا، سب کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جس بھائی نے اس محفل کے حوالے سے اور شہدائے کربلا کے نیاز کے حوالے سے تعاون کیا، آج یا اس سے پہلے یا آئندہ جو بھی جس حوالے سے مولا تعاون کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں مولا، سب کا یہ محبت سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں یہ کھانا کرنا اور تمام بھائیوں کو کھانا کھلانا قبول فرما. اور اس کے عوض تو نے اپنی بارگاہ میں خاص اجر رکھا ہے مولا، اس میں حصہ وافر عطا فرما. رزق میں سب کی برکت نصیب فرما، سب کے رزق میں برکت نصیب فرما، کشادگی عطا فرما اور ہر حرام کے لقمے سے محفوظ و مأمون فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.